مدینہ میں جب آئے تو خود بخود رسالت مآب کو ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے طور پر وہاں پہ رکھا گیا، اور تمام کے تمام فیصلے نبی کریم کے پاس آتے تھے، خود بخود لوگ رسول خدا کے پاس آتے تھے. رسول خدا نے کوئی حکم نہیں جاری کیا تھا جاتے ہی فائنل ایک ورڈکٹ یا ڈکری مدینہ میں کہ سب میرے پاس آئیں گے، میں یہ کروں گا، میرے پاس آنا. لوگ خود بخود آتے تھے رسول خدا کے پاس. پہلا کام جو کیا مدینہ میں آنے کے بعد وہ کیا کیا؟ وہ یہ کیا کہ آپ نے ایک انصار اور ایک مہاجر ہر ایک کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے کہ جو کائنات میں ہیومن ہسٹری میں جہاں تک میرا مطالعہ ہے، اگر کسی اور کے مطالعے میں ہو اور آپ نے اسٹڈی کی ہو تو مجھے بتائیں، بالکل میں شوق سے سنوں گا اور میرے علم میں اضافہ ہوگا. لیکن جہاں تک ہمیں پتہ ہے کہیں پر بھی یہ کام نہیں کیا گیا کہ جب ایک نئی سوسائٹی تشکیل دی جا رہی ہے تو اس کی بنیاد بھائی چارے پر ہے، اخوت پر ہے، بردرہڈ پر ہے کہ تم اس کے بھائی، تم اس کے بھائی، تم اس کے بھائی. یہ ایک عجیب سلسلہ. اور اس کے بعد پھر جب مدینے میں آنے سے پہلے جو کام ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جب آپ مدینے میں داخل ہوئے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر میں آئیے. مدینہ میں رسول خدا کا گھر تو تھا نہیں. رسول خدا نے کہا دیکھو ہمارا جو ناقہ ہے، جو سواری کی اونٹنی ہے، اس کو چھوڑ دو. فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، اسے حکم دے دیا گیا یہ جہاں بیٹھ جائے گی وہیں پر اسی کے گھر میں رکوں گا. اونٹنی چلتے 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 ابو ایوب انصاری کے گھر میں رکی. جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ رضوان اللہ تعالی علیہ امیر المومنین کے ساتھیوں میں سے تھے، محبان اہل بیت میں سے تھے، اور ترکی میں ان کا مزار ہے. ابو ایوب انصاری ساتھی ہیں امیر المومنین کے، یعنی محبت کرتے ہیں امیر المومنین سے، محبان اہل بیت میں سے. ان کے گھر پر جا کر ہوگی. اب آپ اس کا فلسفہ دیکھیے. نبی کریم چاہتے تو پوچھتے بھائی بتاؤ ہم رسول ہیں، ہمارے پاس لوگ ملنے آئیں گے، تمہارے گھر میں بڑا گھر ہے کہ نہیں ہے؟ لوگ آ سکتے ہیں؟ نہیں. تو بیچارہ جو غریب ہوتا اس کا دل ٹوٹ جاتا کہ ہمارے گھر میں نہیں آیا، دیکھا ہمارا گھر چھوٹا تھا. بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ ظاہر سی بات ہے رسول خدا جا رہے ہیں کسی گھر میں تو روزانہ 10 15 20 آدمی تو ملنے آئیں گے. تو جب ملنے آتے تو کھانا پینا کہاں سے ہوتا؟ اب آج کی طرح تو نہیں کہ آپ نے چائے بسکٹ بھی پلا دیے تو ٹھیک ہے مہمان کی تواضع ہو گئی وہ چلا گیا. اگر کوئی کھانے کے وقت آ رہا ہے وہی جو کی روٹی، کھجور، دودھ، دہی، پنیر، شہد، مکھن، یہ جو اس زمانے میں چیزیں ملتی تھیں وہی ہیں. بوجھ ہوتا. یہ ایک مسئلہ اس میں آ سکتا تھا. یہ میں اپنے احتمالات بتا رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا کسی روایت میں آیا، لیکن کامن سینس یہ کہتی ہے. اگر کسی کے پاس کامن سینس ہو تو بہرحال نبی کریم نے کیا کیا؟ پہلا کام دیکھیے رحمت کے سائے میں کہ یہ اونٹنی جہاں بیٹھ جائے کسی کو بھی اعتراض نہیں ہو سکتا. اگر رسول خدا جاتے تو کہا جاتا تمہارے گھر میں نہیں آئے، دیکھا ہمارے گھر میں آئے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اونٹنی بیٹھ گئی اس میں رسول کا کوئی قصور نہیں ہے. کوئی رسول سے شکوہ نہیں کر سکتا، گلامن نہیں ہو سکتا. تو یہ تو پہلی بات. پھر دوسرا مرحلہ بھائی چارہ، پھر مال تقسیم کرنے کو کہا. اب آپ یہاں پر آ کر دیکھیے کہ کچھ لوگ مسلمان ہوئے جن کی تعداد 450 تھی. نبی کریم مدینہ میں پیسے والے بھی ہیں، مدینہ میں نہایت غریب لوگ بھی ہیں. سیرت کو دیکھیے آپ، کردار کو دیکھیے کہ سچائی کو دیکھیے کردار کی. اصحاب صفہ وہ ہیں جن کے پاس نہ کھانے کو ہے نہ تن ڈھانپنے کو مناسب لباس ہے. سردی پڑتی ہے مدینہ میں شدید، گرمی بھی شدید. گرمی میں دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے، سردی میں اونی کپڑے چاہیے، آگ جلانے کے لیے لکڑی چاہیے. یہ سب آج بڑی آسان چیز ہے. 1400 سال پہلے جائیے تو لکڑی پیسے سے آتی ہے، لباس کہاں سے خریدیں گے؟ تو یہ مسجد نبوی میں رہتے تھے اور نبی کریم ان کو تعلیم دیتے تھے. 450 کے قریب تھے. اب آپ مجھے بتائیے کہ ہم جو یہ سنتے ہیں کہ رسول خدا کا لباس انتہائی کم قیمت ہوتا تھا، رسول خدا کئی دن کبھی کئی پہروں کھانا نہیں کھاتے تھے. تو اب رسول خدا نے اپنے آپ کو کس کے مقام پر، یہ ہمارے پاس روایت آئی ہے کس مقام پر رسول خدا نے رکھا آپ کو. جب معراج پر رسول خدا گئے تھے تو پروردگار نے جو وعدے لیے تھے اس میں سے ایک وعدہ یہ تھا کہ تم بھوکے رہو گے، اور جب تم دیکھو گے کہ تمہاری امت میں کوئی شخص ضرورت مند ہے اور اسی چیز کی ضرورت تم کو بھی ہے تو تم قربانی دیتے ہوئے ایثار اور سیکریفائنگ ایک اسپرٹ کے ساتھ وہ چیز امت کے اس شخص کو دے دو گے. رسول خدا نے وعدہ کیا ہے. آپ توجہ کیجئے کہ معراج پر جا رہے ہیں اور رسول خدا سے وعدہ کیا لیا جا رہا ہے؟ امت کی فلاح و بہبود، ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کے لیے. امت کا سوچو.